السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور سامعین اکرام، اس مختصر سے ویڈیو میں محترم و مربی احمد ابو سعید صاحب، رکن جماعت اسلامی ہند حیدرآباد کی ایک نظم جو ماہر القادری کی لکھی ہوئی ہے، قرآن کی فریاد کے عنوان سے، ابھی 8 روز پہلے میری فرمائش اور درخواست پر محترم احمد ابو سعید صاحب نے اپنے سادہ لیکن پرسوز ترنم اور آواز میں وہ نظم پڑھی تھی۔ مجھ کو بھی بہت اچھی لگی اور میں نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس نظم کو میں میرے چینل پر ڈال دوں تاکہ اور لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکے۔ تو محترم نے میری اس درخواست کو بھی قبول کیا۔ اس نظم کو پیش کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ محترم احمد ابو سعید صاحب کا مختصر تعارف بھی اس ویڈیو میں پیش کر دیا جائے۔ وہ یہ کہ محترم احمد ابو سعید صاحب ایک صاحب علم، صاحب قلم، صاحب دل اور صاحب دماغ شخص ہیں۔ میرا ان سے جو تعلق جو قائم ہوا ہے وہ ماہنامہ زندگی نو جو جماعت اسلامی کی سرپرستی میں نکلتا ہے، تو آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے 2013 اور 14 کے عرصے میں میرے کچھ مضامین حقیقت نماز کے عنوان سے اور اذان اور دعوت کے عنوان سے شائع ہو رہے تھے، تو محترم نے میرے مضامین کو پڑھا اور فون سے مجھ سے ربط قائم کیا، اور تب سے ایک طرح سے محترم کا اور میرا جو تعلق ہے وہ ایک دلی تعلق قائم ہو گیا، جو عقیدت اور محبت میں بھی تبدیل ہو گیا۔ محترم نے حیدرآباد آنے کی درخواست کی تھی، تو آج سے 4-5 سال پہلے میں نے حیدرآباد کا بھی سفر کیا تھا میرے ایک رفیق کے ساتھ، اور محترم احمد ابو سعید صاحب کے مکان میں ایک رات اور ایک دن قیام بھی رہا، گفتگو بھی رہی۔ احمد ابو سعید صاحب کا ایک دوسرا تعارف یہ ہے کہ محترم جماعت اسلامی کے ویسے قدیم رکن ہیں۔ اس وقت محترم کی عمر تقریباً 74 سال ہو رہی ہے، لیکن محترم احمد ابو سعید صاحب کا جو اصل تعارف ہے اور ایک طرح سے جو حقیقی تعارف بھی ہے وہ یہ کہ محترم احمد ابو سعید صاحب کو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور مولانا مودودی صاحب کی تحریروں سے عشق اور جنون کی حد تک لگاؤ ہے، اور محترم کی پوری کاوش اسی پر صرف ہو رہی ہے
کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریریں ہیں، خاص طور سے تفہیم القرآن، وہ زیادہ سے زیادہ عام ہوں۔ چنانچہ محترم احمد ابو سعید صاحب نے تفہیم القرآن پر بہت سارا کام کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو صرف 4 صفحات پر مشتمل ہے، تو احمد ابو سعید صاحب نے مولانا مودودی ہی کی تحریروں کے حوالے سے تقریباً سورہ فاتحہ کی تفسیر کو 300 350 صفحات میں منتقل کر دیا، اور یہ محترم ہی کی ترتیب دی ہوئی کتاب ہے، ترجمہ قرآن تفہیم القرآن العظیم سورہ فاتحہ۔ دوسرا کارنامہ احمد ابو سعید صاحب کا یہ ہے کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر بہت ہی ضخیم اور پرمغز کتاب انہوں نے تصنیف کی ہے، ترتیب دی ہے، جو تقریباً 600 صفحات سے زائد پر مشتمل ہے، اور اس کا جو طرز نگارش ہے وہ یہ کہ زمانی ترتیب کے ساتھ احمد ابو سعید صاحب نے اس کو لکھا ہے، حیات و خدمات ماہ و سال کے آئینے میں۔ اور اہل علم اور اہل قلم حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی شخصیت کی زندگی کو ماہ اور سال کے آئینے میں پڑھنا اور لکھنا یہ بہت دقت طلب کام ہے، لیکن چونکہ محترم احمد ابو سعید صاحب کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طرح سے عشق ہے، محبت ہے، اس لیے اس عشق اور محبت نے یہ کام کو آسان کر دیا۔ اور ایک اہم کارنامہ احمد ابو سعید صاحب کا یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے 6 جلدوں پر مشتمل، تو انہوں نے اس کو بہت ہی آسان انداز میں، اہم فہم انداز میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے ترجمہ القرآن آیت بآیت تقسیم و ترجمانی لغات القرآن اور فہم قرآن سے متعلق اہم معمولات، تقریباً 1000 سے زائد صفحات پر یہ مشتمل ہے، اور جس کے نیچے اہم الفاظ کے معنی بھی انہوں نے دیے ہیں تاکہ قرآن مجید کے پڑھنے والوں کا قرآن مجید کے الفاظ سے بھی کچھ تعلق قائم ہوں۔ اور پھر اسی ترجمہ القرآن کو محترم نے مزید 7 منزلوں میں تقسیم کیا ہے۔ قرآن مجید کی جو 7 منزلیں ہیں، تو 7 منزلوں کے مناسبت سے گویا کہ اور مزید آسانی کے لیے محترم ابو سعید صاحب نے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ مولانا احمد ابو سعید صاحب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس طرح سے مولانا مودودی سے انہیں عشق اور محبت ہے، تو علم سے اور علم کی کتابوں سے بھی احمد ابو سعید صاحب کو عشق اور محبت ہے۔ اور محترم کا جو ذاتی کتب خانہ ہے وہ تقریباً 10,000 کتابوں پر مشتمل ہے، جس میں بڑی بڑی کتابیں بھی ہیں۔ میں نے بھی محترم کے اس کتب خانے کو دیکھا ہوں، اور میرا احساس یہ ہے کہ چونکہ میرا بھی ایک دینی ادارے سے تعلق ہے، چھوٹے اداروں میں اور درمیانی درجے کے اداروں میں بھی اتنا بڑا کتب خانہ نہیں ہے جو محترم کا ایک طرح سے ذاتی کتب خانہ ہے۔ اس سے بھی محترم اس کتب خانے سے بھی محترم کا علم سے اور کتابوں سے لگاؤ کا اور محبت کا پتہ چلتا ہے۔ محترم احمد ابو سعید صاحب سے جو حضرات
رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر یہ ملاحظہ فرمائیں 99 49 0 35 35 6۔ انگریزی میں اگر سننا چاہے تو 99 49 0 35 35 6۔ تو یہ مختصر میں نے تعارف احمد ابو سعید صاحب کا پیش کیا، کیونکہ میرا بھی ان سے دلی تعلق ہے اور محترم کا بھی مجھ سے دلی تعلق ہے۔ اب محترم ابو سعید صاحب کی وہ نظم جو انہوں نے 8 روز پہلے پڑھی تھی، میری فرمائش پر 1 گھنٹے کے اندر ہی پڑھ کر انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے روانہ کی تھی، حالانکہ پوسد کا اور حیدرآباد کا تقریباً 300 ساڑھے 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو یہ نظم قرآن کی فریاد کے عنوان سے بہت اہم ہے۔ قرآن کا ایک طرح سے اس میں شکوہ ہے، جو امت مسلمہ سے ایک طرح سے قرآن شکوہ کرتا ہے، اور بہت ہی سادہ طرز میں، پرسوز طرز اور آواز میں محترم احمد ابو سعید صاحب نے اس کو پڑھا ہے۔ تو آپ بھی اس کو سنیں اور استفادہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی فریاد، ماہر القادری۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کی اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، جس طرح جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں،
100 बार रुलाया जाता हूँ, एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। ये मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। ये मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। किस बज़्म में मुझको बार नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मज़लूम नहीं। किस बज़्म में मुझको बार नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मज़लूम नहीं। ताक़ों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ।